سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک ہے قرض کی ادائیگی۔ دیکھیے، دین مبین اسلام نے بہت سی چیزوں کے لیے ایک سسٹم معین کیا ہے، ایک نظام مشخص کیا ہے۔ مثلا دین مبین اسلام نے اس بات پر کافی زور دی ہے اور تاکید کی ہے کہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو تنگی کی حالت میں اسے قرض دیں تاکہ اس تنگی سے وہ نکل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے طور اور طریقے بیان کیے۔ قرض دینے کا طور اور طریقہ کیا ہے کہ جب قرض دیا جائے تو اسے لکھا جائے اور کچھ لوگوں کے سامنے قرض دی جائے، چاہے قرض بھائی ہی کو کیوں نہ دو، لیکن اسے نوٹ کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطا کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، لیکن جو چیز لکھ دی جائے گی وہ کبھی بھولتی نہیں ہے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتی ہے، لکھی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون ہے شریعت کا، دین کا، اسلام کا۔ لیکن آج ہم لوگ یہ سوچ کر قرض لیتے ہیں، ارے ادا کر دیں گے، کون سی تیر مار دیا اگر انہوں نے قرض دے دیا، ادا کر دیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارے اور آپ کے یہ 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں ادا کر دوں گا، جب تک وہ قرض کو ادا نہیں کر سکتا اس وقت وہ خدا کی امان میں رہتا ہے، اور اللہ قرض کے ادائیگی میں اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جو شخص قرض ادا نہ کرنے کی غرض سے قرض لیتا ہے وہ چور ہے، یعنی دینے کا جو ارادہ نہ رکھتا ہو اور قرض لے وہ چور ہے۔ آج ہمارے یہی ماحول ہے، ارے دے دیں گے، کوئی کروڑوں کی پراپرٹی تمہاری تھوڑی لے لی ہے۔ نہیں، قرض میں ایک رول یہ بھی ہے کہ وقت معین کیا جائے، دینے والا کہے کہ میں اس ٹائم واپس لوں گا، اور جو لے رہا ہے وہ وعدہ کرے کہ میں فلاں ٹائم آپ کو واپس دوں گا۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں قرض ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ ہم اور آپ حسینی ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل، میں بہت حساس اور بہت بہترین واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین، جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب روانہ کیا ہے۔ اگر غور کریں تو کتاب کربلا کا مقدمہ ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ ہم سب سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کا سوگ مناتے اور ماتم کرتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ کربلا کا آغاز بعد میں ہوتا ہے، ابتدائے کربلا ہے جناب مسلم کی شہادت۔ جناب مسلم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جس وقت جناب مسلم کو اسیر کر کے دارالعمارہ کے اوپر کھڑا کیا گیا، اس وقت جناب مسلم نے کچھ وصیتیں کی تھی، غور کیجئے گا۔ ان وصیتوں میں سب سے پہلے وصیت یہ تھی کہ میرے آقا، میرے مولا حسین کو خبر کر دینا کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ کوفے کے لوگ دھوکہ باز ہیں، کوفے کے لوگ فریبکار ہیں، کوفے کے لوگ ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں۔ میرے آقا حسین کو خبر کر دینا کہ میرا آقا کوفہ نہ آئے، کیونکہ یہاں کے لوگ دھوکے باز ہیں۔ یعنی پہلی وصیت تحفظ امامت و ولایت، ایک۔ دوسری وصیت یہ نہیں کہ میری جان بچ جائے، میں یہ کر لوں، میں کوئی وصیت نہیں کی۔ دوسری وصیت یہ کی کہ میں کوفے میں 700 درہم کا قرضدار ہو گیا ہوں، میری شہادت کے بعد میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دینا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم کتنا حسینی ہیں،
ہمارا کردار امام حسین کے کردار سے کتنا ملتا جلتا ہے. یہ نہیں فرمایا میرے بچوں کو واپس کر دینا، میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، میرے بچوں کو تلاش کر کے کسی خاص مقام پر پہنچا دینا. نہیں، اس کا بھی خیال نہیں ہے، بلکہ خیال اس بات کا ہے کہ میں 700 درہم کا قرض دار ہوں، میرے قرضوں کو ادا کر دینا میری تلوار اور زرہ بیچ کر، تاکہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری گردن پر کسی کا حق باقی نہ رہے کہ کوئی کل میدان محشر مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا تھا. ہم اور آپ بہت آسان سمجھتے ہیں قرض کی ادائیگی کو. روز عاشورہ گھماسان کی جنگ ہونے والی ہے. سب حسینی کردار ہے نا. ہم لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ذرا اپنائیے اس پیمانے پر، تولیے اپنے آپ کو، رکھیے پرکھیے اس پیمانے پر. روز عاشورہ گھماسان کی جنگ ہونے والی ہے. امام حسین علیہ السلام اصحاب کے قریب گئے اور جانے کے بعد ایک تاریخ ساز جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. فرماتے ہیں نادف الناس ان لا یقاتلن معی رجل علیہ دین. امام مظلوم کربلا علیہ السلام تمام اصحاب پر نظر ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں وہ شخص میرے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، میرے انصار کی فہرست میں وہ شخص شامل نہ ہو. قتل کے لیے وہ قدم، شہادت کے لیے وہ قدم آگے نہ بڑھائے جس کی گردن پر کسی کا حق ہو، کسی کا قرض ہو، جس نے کسی سے قرض لے رکھا ہو اور ادا نہ کی ہو. اللہ اکبر. ذرا محسوس تو کرے. ہم جس کو اتنا آسان سمجھتے ہیں، ارے دے دیں گے. امام نے فرمایا وہ شخص شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہو سکتا ہے جس کی گردن پر کسی کا قرض ہو. ایک شخص کھڑا ہوا، مولا میری گردن پہ قرض تھا لیکن میں نے آتے وقت اپنی زوجہ کو بتا دیا تھا اور میری زوجہ نے کہا تھا اس کا قرض میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں گی. مولا نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے. میرے انصار کی فہرست میں صرف وہ لوگ ہوں گے جن کی گردن پر کسی کا قرض نہیں ہے، جن کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہے. ہم اور آپ بڑی آسانی سے اسے لیتے ہیں. قرض کی ادائیگی بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کا مال ہے، یہ دوسرے کا حق ہے. اگر اس نے ہماری برے حالات میں مدد کی ہے، اگر وہ ہمارے لیے سہارا بنا ہے، تو جو وقت ہمارے اور اس کے درمیان معین اور طے پایا ہے اس وقت پر ادا کرنا عبادت بھی ہے اور آپ کے دیانت اور آپ کے بہترین حساب والے ہونے کی دلیل بھی ہے.